تو بات یہ ہے پھر زبان کا ذکر دل میں اترتا ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ پھر جب ہمارا وہ ذکر دل میں اترتا ہے نا، تو دل ہمارا کتنی مرتبہ پمپ کرتا ہے 1 منٹ میں؟ 72 مرتبہ. لیکن تم 72 مرتبہ زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں؟ دل کر لیتا ہے 72 مرتبہ. اب وہی دل جو 72 مرتبہ ذکر کرتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ خون میں شامل ہو جاتا ہے وہ ذکر. اسی ذاکر دل سے خون نکل کے جا رہا ہے نا. خون میں 10 ارب سے زائد خلیات ہیں. تو 1 منٹ میں تمہاری زبان نے 10 مرتبہ ذکر کیا اور دل نے 1 لمحے میں 10 ارب مرتبہ ذکر کر لیا. کیونکہ جب ذاکر دل سے خون گزرتا ہے تو اس کا ہر خلیہ وہیں سے نکلتا ہے اور وہ ذاکر ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، اس ذکر سے مستفیض ہوتا ہوا. اور جب وہ خون کی نسوں میں دوڑتا ہے وہ خون، تو وہ خلیے نورانی ہونے لگتے ہیں اس ذکر کی وجہ سے. تو وہ خون تمہارے تمام لطائف سے نکل کے جا رہا ہے نا، سارے لطائف کو روشن کرتا ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ 1 دفعہ زبان کا ذکر، 70 دفعہ زبان کا ذکر، تو 1 دفعہ قلب کا ذکر. اب یہی جب ذکر قلب میں اترتا ہے تو یہ روح میں چلا جاتا ہے، اور قلب کا 70 مرتبہ کا ذکر روح کا 1 مرتبہ کا ذکر ہو جاتا ہے. پھر یہی ذکر سر میں چلا جاتا ہے، پھر 70 مرتبہ بڑھ گئے. اسی طریقے سے خفا اور اخفا اور ذکر آنا تک چلا جاتا ہے. ہر دفعہ 70 بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ تمہارا ذکر تمام خلق کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی کہ تمہارا 1 دفعہ کا ذکر ایسا ہو جاتا ہے کہ تمام خلق زبان سے ذکر کرے اور تم 1 دفعہ ذکر کرو، وہ اس کے برابر ہو جاتا ہے. اور پھر قلب چونکہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، اس کا ایک حصہ عالم خلق میں ہے اور ایک حصہ عالم امر میں ہے. ہر درخت کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ زمین میں ہیں، کیونکہ ان کا بیج زمین میں ہے، تو اس لیے ان کی جڑیں بھی زمین میں ہیں. اس کا بیج عالم امر ہے، اس کا بیج امر سے ہے، تو اس کی جڑیں عرش پر ہیں. تو جب اس کی جڑیں عرش پر ہیں تو یہ فرش پر ہوتے ہوئے عرش پہ ہوتا ہے پھر، اور حاملین عرش اس کو پہچانتے ہیں. مگر جب تک ہم اس کی قواعد کی پاسداری نہیں کرتے، جب تک گویا ذکر پھر ہمارا ایسے ہی رہتا ہے جیسے کہ ایک ظاہری عام آدمی کی نماز روزہ، وہ رسمی ہوتا ہے، وہ سارا کچھ رسمن و تقلیدی کر رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اب اسی طرح ہم بھی ضرور لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو یہ رسمن ہو رہی ہوتی ہے سارا کچھ، اس کا فائدہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. آئی نا سمجھ بات؟ تو پورے قواعد کی ضرورت ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ تو ولی بننے کی کوشش نہ کر،
کیا؟ مگر ولیوں کی صحبت ضرور اختیار کریں. کیوں کہ جب تو ان کی صحبت اختیار کرے گا نا تو تجھے وہ رموز اور وہ قاعدے آ جائیں گے جس سے ولی بنتا ہے. اور اگر تو اپنے تئیں ولی بننے کی کوشش کرتا رہے گا تو ساری عمر فساد میں مبتلا رہے گا. خیر نہیں پا سکے گا. نماز روزہ ظاہر عبادت میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن باطن کی عبادت میں بڑے خطرات ہیں. کیونکہ تیری ظاہری عبادت قبول ہو نہ ہو، تو کر رہا ہے مگر کرتا رہتا ہے، ساری عمر تجھے نہیں پتا چلتا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن تو ہٹتا نہیں ہے پیچھے اس سے. ایک امید پہ کہ میں کر رہا ہوں اللہ قبول کر لے گا، کرتا رہتا ہے، امید پہ سارا کام رکھتا ہے. لیکن اہل باطن کا کام امید پہ نہیں ہوتا، یقین پر ہوتا ہے، حقیقت پر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ اے میرے رب تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا؟ یہ اہل یقین کی بات تھی. وہ امید پہ نہیں تھے، یقین پر تھے کہ ہاں جب کہا تو کر لے گا. اب جب یہ کہا کہ کیسے کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے قریب تھے. کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی صفات کا ظہور کر کے دکھائے ہمیں، اور پھر رب نے انکار بھی نہیں کیا. ہاں کہا اے ابراہیم دیکھ. کیوں کہ اللہ اہل یقین سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو بے یقینوں سے پوشیدہ ہے. اور بے یقینوں سے پوشیدہ کیوں ہے؟ کہ بے یقین اپنی بے یقینی کی وجہ سے خود پوشیدہ ہو گئے.